الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور قدیم پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار نصرت کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کی اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا ہے اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے ہیں اس اللہ سے، وأعد لہم جنات، اور تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے جنت، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے جو کامیابی ہے بڑی۔ وممن حولکم من الاعراب، اور بعضے وہ جو تمہارے ارد گرد دیہاتی ہیں ان میں بھی منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ میں بھی بعض اڑے ہوئے ہیں منافقت پر، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان قریب انہیں عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 100 اور 101 آپ نے ترجمے کے ساتھ سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے مفہوم کو سمجھانے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 2 آیات میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ جو مہاجر ہوں یا انصار جو سبقت لے گئے، اور دوسرے وہ صحابہ جو ان کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے ان ہی صحابہ مہاجر اور انصار کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کے لیے جنتیں، جنات، باغات تیار کر رکھے۔ پھر اللہ نے جنتوں کی صفت بیان فرمائی ہے، نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی اصل کامیابی۔ ایک مضمون تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اس میں ایک اور مضمون بھی وضاحت ہے، وہ میں بعد میں رکھتا ہوں۔ یعنی پہلا مضمون تو اللہ یہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 100 کے اندر کہ یہ صحابہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ قدیم ہوں یا بعد والے ہوں، مؤخر ہوں، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور یہ سارے کے سارے کس سے راضی ہو چکے ہیں؟ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ دوسرا موضوع بیان فرمایا کہ محبوب پیغمبر مدینے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں بھی اور مدینے کے اطراف میں بھی منافق ہیں، مدینے میں بھی اور مدینے کے اطراف میں بھی منافق ہیں۔ آپ ہر ایک کو نہیں جانتے، ہم سب کو جانتے ہیں۔ آپ ہر ایک کو نہیں جانتے، ہم سب کو جانتے ہیں۔ اور جو منافق ہیں وہ اس خوشی میں نہ رہیں کہ اگر آپ نہیں جانتے، مسلمان نہیں جانتے تو وہ بچ جائیں گے، فرمایا نہیں، ہم انہیں سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے اور بڑے عذاب کی طرف ان کو لے کے چلے جائیں گے۔ 2 دفعہ عذاب ہوگا اور بڑا عذاب ان کا کیا بن جائے گا؟ مقدر بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 مضمون بیان فرما دیے، ایک اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا، دوسرا اہل کفار کا، منافقین کا تذکرہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہی دستور جو ہے زمانے کا رہا ہے کہ ہر اپنا کہنے والا اپنا نہیں ہوتا، بعض اس میں چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ بہرحال پہلا جو مضمون تھا، پہلے تو قرآن کی تھوڑی سی جو آیت اس کی وضاحت سنے۔ ایک تو یہی مضمون ہے کہ سارے صحابہ چاہے وہ پہل کرنے والے ہوں یا بات کرنے والے ہوں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا بعض حضرات نے اس کا الگ اس میں وضاحت کیا ہے، پہل کرنے والے صحابہ کون ہوں گے اور بات کرنے والے صحابہ کون ہوں گے۔ اللہ نے کہا نا کہ وہ صحابہ جو سبقت لے گئے ہجرت میں اور جو سبقت لے گئے مدد و نصرت میں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، دونوں سے اللہ راضی۔ تو ان دونوں کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ جو صحابہ تحویل قبلہ سے پہلے ایمان لائے تھے، آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ اور کعبہ تھا، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس 17 مہینے کم و بیش ہمارا کعبہ بنایا گیا۔ پھر بیت المقدس کے کعبہ بنائے جانے کے بعد دوبارہ نبی کی چاہت پر اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ اور کعبہ بنایا۔ تو اب وہ صحابہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی جب وہ قبلہ تھا نماز پڑھی، اور وہ صحابہ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بھی کیا پڑھی، نماز پڑھی، اس کو کہا ہے، ان صحابہ کو کہا ہے سبقت لے جانے والے۔ اور تحویل جب کعبہ ہو چکا تو اس کے بعد جو بھی اسلام لائے وہ سارے کے سارے ان کی اتباع کرنے والے کہلائے۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، اصحاب بدر جو ہیں وہ سبقت لے جانے والے صحابہ ہیں، اور بدر کے بعد جو ایمان لے کر آئے وہ بعد میں تاخیر کرنے والے صحابہ ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو لوگ شامل تھے وہ سبقت لے جانے والے صحابہ ہیں، اور جو صحابہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں وہ تاخیر کرنے والے صحابہ ہیں۔ بہرحال اس مفہوم سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کے ہی دو طبقے ہیں، ایک طبقہ دوسرے طبقے پر فضیلت رکھتا ہے۔ جو صحابہ کا طبقہ جناب علی بدر سے پہلے ایمان لایا یا حدیبیہ سے پہلے ایمان لایا، یا جس صحابہ کے طبقے نے دونوں قبلوں کی طرف کر کے نماز پڑھی، یہ اپنے بعد والے صحابہ سے فضیلت رکھتے ہیں، لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، جنتی ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر۔ اور بعض حضرات نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ مہاجر اور انصار یہ سب سے مراد صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد صحابہ کی اتباع کرنے والے پہلے نمبر پر تابعین ہیں، اور دوسرے نمبر پر قیامت تک جو بھی صحابہ کی کیا کرے گا، اتباع کرے گا، وہ اس میں شامل ہے۔ دونوں مفہوم آیت کے بن سکتے ہیں، یعنی صحابہ اور صحابہ کی اتباع کرنے والے دونوں سے اللہ راضی ہے۔ اور یہی مفہوم قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پر آیا ہے کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں اللہ ان سے کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ایک تو یہ سبق دے رہی ہے کہ صحابہ جنتی ہیں، دوسرا یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے، تیسرا یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ اللہ سے یہ بھی راضی ہیں، صحابہ سے اللہ راضی اور یہ کس سے راضی ہیں، اللہ سے راضی۔ اور اسی طرح چوتھا اس آیت سے سبق مل رہا ہے، اب کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ کی رضا حاصل کروں، یا میں اللہ سے راضی ہوں، تو اس کے لیے راستہ وہ صحابہ کرام کی اتباع کا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی، لہذا ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کے بغیر اللہ کی رضا بھی نہیں مل سکتی، ہمیں صحابہ کی اتباع کے بغیر جنت بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے آج ہم اور آپ صحابہ کی گن گاتے ہیں، اللہ ہمیں صحابہ کا صحیح معنوں میں متبع فرما دے۔ چونکہ رجب کا مہینہ ہے، میں نے جمعے میں بھی اس بات کو کچھ وضاحت سے رکھا، آئندہ بھی رکھوں گا، ابھی مختصراً وضاحت رکھ دیتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ تاریخ کے نام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو اس بات میں کون سی جو ہے نا خوشی ہوتی ہے۔ بھائی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں اگر ایسا بھی ہوتا، جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں جو صحابہ پر عیب لگا رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا بھی تب بھی اس دور میں اس مسئلے کو لینے کا کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ ہے؟ امت کو اس طرف لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اللہ ان کو جزا خیر دے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے اس تذکرے پر بہت سارے وہ اصحاب جن کے تذکرے ہماری مسجدوں سے بھی مٹ گئے تھے، اللہ نے آج ان کے تذکرے بھی دوبارہ زندہ کر دی ہیں۔ 1962 کے اندر اس پاکستان کے اندر ہمارے حضرت مولانا خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پی ایچ ڈی لندن والے تھے، ایک تو خالد محمود سمرو صاحب تھے، وہ نہیں، خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن، انہوں نے 1962 میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کے ساتھ مل کر غالباً یہ حضرات نے ایک پروگرام کیا تھا پنجاب کی کسی دھرتی پر، جس پروگرام کا نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ تو ایف آئی آر کٹ گئی تھی، کیا کٹ گئی تھی؟ ایف آئی آر کٹ گئی تھی کہ جی امیر معاویہ کے نام پر کانفرنس کیسے کی گئی اس پاکستان کے اندر۔ لیکن ان حضرات کی برکت سے،
جنہوں نے حضرت امیر معاویہ اور دیگر اصحاب پہ بکواسیں کی، ان کی برکت سے آج محلے محلے میں امیر معاویہ کے تذکر ہو رہے ہیں الحمدللہ. آج محلے میں مسجدوں میں ان کے تذکر ہو رہے ہیں. جو حضرات دور بھاگا کرتے تھے آج وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ تذکرے کر رہے ہیں. ہم ناراض نہیں ہیں ان کے اس طرح عیب نکالنے سے، البتہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں. میں پچھلے جمعے میں بھی میں نے 2 آیت سے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی. آج میں اپنے مغرب والے درس میں اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 بڑے ضابطے بیان فرمائے. اسی آیت میں بھی نظر آ رہے ہیں وہ دونوں ضابطے. ایک تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. سمجھ آئیے یہ بات، یہ ایک ضابطہ، اللہ ان سے راضی، اور یہ کس سے راضی؟ دوسرا اللہ نے کہا کہ صحابہ کے لیے جنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے جنت کا کیا ہے؟ وعدہ ہے، میں نے تیار کر رکھی ہے. تو 2 اصول صحابہ کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں آپ کہ صحابہ ان سے اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی. اور دوسرا ضابطہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اب مجھے پہلے یہ بات بتائیں، اگلی بات سے پہلے، جنت پاک جگہ ہے یا ناپاک جگہ ہے؟ اور پاک جگہ پہ کون جائیں گے؟ پاک ہی جائیں گے. الطیبات للطیبین ہے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین اور والطیبون للطیبات، کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ پاک جگہ پر پاک لوگ ہی جاتے ہیں. تو جنت پاک ہے سب. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صحابہ بھی کیا ہیں؟ پاک. اب یہ 2 ضابطات سامنے رکھیں، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ان کے لیے جنت پاک ہے، تو صحابہ بھی کیا ہیں؟ پاک ہے. اب تاریخ یقیناً انسانوں نے لکھی ہے. تاریخ کس نے لکھی ہے؟ کوئی بھی تاریخ کی بات صحابہ کے بارے میں قرآن کے ان دونوں اصولوں کے مطابق ہے، ہم اس کو معتبر مانیں گے چاہے ذکر کسی نے بھی کی ہو. لیکن تاریخ کی کوئی بات اگر قرآن کے ان 2 اصولوں کے خلاف ہے، ہم اس کو معتبر نہیں مان سکتے چاہے جس نے بھی لکھی ہو. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ ہمیں تاریخ پر اعتراض نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا اچھا آدمی ہو یا تاریخ لکھنے والا برا آدمی ہو، ہم نے اس کی اچھائی برائی کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے لکھے ہوئے کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ قرآن کے ان دونوں اصولوں پر ہے تو اس کی تاریخ ہم لے لیں گے، اگر وہ ان 2 اصولوں پر نہیں ہے تو اس کی تاریخ ہم نہیں لے سکتے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے نا تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لانے کا. دیا یا نہیں دیا؟ دیا ہے بھائی. تورات کا بھی حکم ہے، زبور کا بھی حکم ہے، انجیل پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے. لیکن پچھلی کتابوں میں بعد والوں نے کیا کر دی؟ تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا. تو اس تحریف شدہ، رد و بدل شدہ تورات، زبور، انجیل کو ماننے کا حکم ہے. جس تورات، زبور، انجیل کا حکم قرآن نے دیا وہ بھی اگر رد و بدل ہو جائے تو اس کو ماننے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر تاریخ تو آج کے انسانوں نے لکھی ہے، یہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو اس کو ماننا لازمی کیسے ہو گیا؟ پچھلے نبیوں کی شریعت محفوظ کچھ نہ کچھ چلی آئی تھی تو ان کو آج کہا جاتا ہے اسرائیلی روایت. کیا کہتے ہیں ان کو؟ اسرائیلی روایت. اب اسرائیلی روایت موجود ہے، یہودی تو ہے نا موجود، عیسائی بھی موجود ہیں، یہ اپنے نبیوں کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن و سنت نے اس کا ضابطہ یہ بتایا، قرآن و سنت کی روشنی میں محدثین فقہا نے اس کا ضابطہ بتایا کہ اسرائیلی روایات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو وہ مانی جائیں گی، اور اسرائیلی روایات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو وہ مانی. میں مثال دیتا ہوں، جیسے مثال اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا اور اللہ نے اس قربانی کے صدقے آپ کو قبول فرما کر چھری پھرنے سے پہلے کس کو قبول کیا؟ ایک جانور کو دے کر اس کو قبول کر لیا. تو یہ اسرائیلی روایات میں ہے، اور یہی بات ہماری قرآن میں بھی ہے، یہی بات ہماری حدیث میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے. تو اب یہ اسرائیلی روایت کیا ہو گئی؟ معتبر ہو گئی. تو اس کو عمل میں لے کر آئیں گے، اس کو بیان بھی کریں گے. لیکن اسرائیلی روایتیں بہت ساری ایسی بھی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اندر آپ کی حکومت تھی، اور وہ جب نہانے جاتے تھے تو وہ انگوٹھی اپنے جو ہے نا ایک خادم کو دے کے جاتے تھے. ایک دفعہ جن ان خادم کی شکل بنا کے کھڑا ہو گیا، وہ انگوٹھی اس خادم سمجھ کے اس کو دے دی، اور جن نے وہ انگوٹھی لے کے دریا میں پھینک دی، اور جن خود جو ہے نا سلیمان بن کے تخت پہ بیٹھ گیا. اور سلیمان علیہ السلام کو کوئی لوگ پہچان ہی نہیں رہے، وہ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. نہیں سمجھ رہی بات؟ پھر ایک دفعہ چلتے چلتے دریا کے کنارے کوئی مچھیرا مل گیا، اس نے بولا بابا جی آپ کی دعوت کرتا ہوں. پھر اس کی دعوت کر دی، مچھلی اس کو پکڑ کے لایا تازہ. سلیمان ذبح کرنے لگے تو مچھلی میں وہ انگوٹھی نکل آئی. حضرت سلیمان نے پھر وہ انگوٹھی پہن لی، پھر بادشاہ بن گیا، جن کو سزا دے دی. تو یہ بھی اسرائیلی روایت میں ہے. نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، حکومت سب کس کے اندر تھی؟ انگوٹھی کے اندر. اب یہ اسرائیلی روایت قرآن و سنت کی بالکل کیا ہے؟ خلاف، ہم نہیں مان سکتے، بالکل انکار کریں گے.
اسی طریقے سے اسرائیلی روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں توبہ، ایسی ایسی باتیں ہیں جس کو بیان بھی کریں تو عجیب سا لگتا ہے۔ اسرائیلی روایت میں کہ داؤد علیہ السلام کو اپنے ایک کیا نام ہے جرنیل کی بیوی سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جرنیل کو کسی ایسے علاقے میں جنگ کے لیے بھیج دیا جس علاقے سے آدمی زندہ واپس نہیں آ سکتا، وہ وہاں جا کے شہید ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے ان کی بیوی سے بعد میں جو ہے نا شادی کر لی۔ اب نبیوں کی ذات اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ نعوذ باللہ کسی کی بیویوں پہ نگاہیں رکھتے پھریں۔ میں نے تو آپ کو اس واقعے کو تھوڑا سا ادب کے انداز میں سنایا، ورنہ جو ان کی تشریح میں سناؤں تو بڑے عجیب غریب واقعات ہیں کہ چھت پہ گئے اور کس حالت میں دیکھا اور کیا دیا۔ یہ اسرائیلی روایت قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ انبیاء اس مزاج کے نہیں ہوتے، تو ہم ان اسرائیلی روایات کو، تو جب اسرائیلی روایات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں لیے جا سکتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں تاریخی روایت اگر قرآن و سنت کے اصول کے خلاف ہو تو وہ کیوں لی جائیں گی؟ بات سمجھ آ رہی نہیں رہی ہے؟ تو یہ بیچارے نادان قسم کے لوگ اسرائیلی کیا نام ہے تاریخی روایت کو بنیاد بنا کر قرآن و سنت کے اصول کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، خود ہی آخرت میں پھر حساب دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ہم تو ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے میرے دوستوں، میرا عزیز ساتھی یاد رکھ لیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ ان کو قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پرانے بزرگ تھے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا کوئی اور بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ مفہوم عرض کرنا ہوں تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں؟ انہوں نے اسی آیت کو بیان فرمایا کہ صحابہ چاہے وہ اول ہوں یا بعد والے ہوں، مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوان وأعد لهم جنات، کہ ہم نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھی ہے؟ جنت۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یاد رکھ لیں، بلکہ ان سے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، غلطیوں کے بعد بھی وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، غلطیوں کے بعد بھی وہ کیا ہیں؟ جبکہ بعد والے غلطی کریں گے تو جنت میں جائے، اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور دلیل یہ آیت دی تھی انہوں نے کہ دیکھو صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، ان کے لیے باغات، کسی قسم کی شرط نہیں تھی، چاہے وہ سارے ٹوٹلی 100% عمل کر کے گئے ہوں یا کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں۔ جبکہ بعد والوں کو کہا والذین اتبعوہم بإحسان، بعد والوں کو کہا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اگر اتباع کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو بعد والوں کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، بعد والوں کے لیے اعمال کا درست ہونا ضروری ہے، جبکہ صحابہ کے لیے یہ شرط اللہ نے نہیں رکھی۔ لہذا صحابہ سارے کے سارے جنتی، صحابہ سارے کے سارے پاک، کیونکہ جنت میں پاک لوگ جائیں گے، صحابہ کے سب سے اللہ راضی، اور سارے کے سارے صحابہ کس سے راضی؟ اللہ سے راضی۔ اور یہی صحابہ کرام کے طبقے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی آتی ہے۔ بات سمجھ رہی؟ جن میں نے کچھ باتیں وہ بیان کی تھیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں تھیں یا اہل بیت کے ساتھ باتیں تھیں۔ آج لوگ اس کو چھپاتے ہیں، ارے بھائی تمہیں تاریخی روایتی بیان کرنی ہے تو تاریخی روایتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ سخی معاویہ، نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ حلم بردبار معاویہ، نبی نے فرمایا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دینے والا دے، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ نبی نے فرمایا کہ اے معاویہ تجھے اللہ حکمرانی دے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو اپنا کاتب قرآن، کاتب وحی، کاتب خطوط بنا دیا تھا؟ یہ کیوں نہیں فرماتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال تک خصوصی خادموں میں شامل تھے؟ یہ کیوں نہیں فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جو تجھ سے محبت رکھے گا نجات پائے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کیوں نہیں بیان فرمایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کو اللہ کے نبی نے امیر معاویہ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اے میری زوجہ، اے معاویہ کی بہن، اے میری بیوی ام حبیبہ، معاویہ سے صرف تو محبت نہیں کرتی، معاویہ سے تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تاریخی روایت سے یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ معاویہ کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ علیہ رداء من نور الایمان و کما قال علیہ السلام، کہ اس کے جسم پر ایمان کے نور کی پوری چادر کیا ہوگی، اس کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ یہ تاریخی روایتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا پہلا وہ لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔
پہلا وہ لشکر جو سمندری کیا کرے گا، جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس وقت حرام غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہیں کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ بلکہ اللہ کے نبی نے تو انہی میں سے ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور لشکر کے بارے میں ذکر کیا، حرام نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کیجئے میں اس میں سے بھی شامل ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا تو اس میں سے نہیں ہو سکتی، تو اس میں سے نہیں ہے، تو پہلے میں سے ہے۔ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اسلامی جنگ، سب سے پہلی اسلامی جنگ جو سمندر کے راستے ہوئی، اس جنگ کی سربراہی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی تو فرمانے اس جنگ میں شامل ہونے والا ایک ایک سپاہی جنتی ہے، تو بھائی سپاہی جنتی تو ان سپاہیوں کی قیادت کرنے والا تو بطریق اولیٰ کیا ہوگا۔ اور اسی جنگ کے اندر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، اور اسی جنگ میں وہ جو ہے نا گر کر شہید ہوئی، کم و بیش اللہ معاف فرمائے، وہ اسی جنگ میں کیا ہو گئیں، شہید ہو گئیں۔ دوسری جس لشکر کی طرف اشارہ کیا تھا اس وقت تک آپ حیات نہیں رہیں، تاریخ میں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ بات سمجھ رہی؟ اچھا تاریخ میں پھر بدماش یہ بھی بتائیں گے کہ جنگ صفین ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، یہ نہیں بتائیں گے کہ اسی صفین کے آخر میں امیر معاویہ سے حضرت علی نے صلح بھی کی تھی۔ یہ نہیں بتاتے تاریخ میں کہ اسی جنگ کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شہداء کے جنازے بھی پڑھائے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو لڑ رہے تھے ان کے بھی کیا پڑھائے تھے، جنازے پڑھائے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے تاریخی روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ صفین کے بعد فرمایا تھا کہ قتلائی و قتلا معاویہ فی الجنہ، میری طرف سے مارے جانے والے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مارے جانے والے دونوں کے دونوں کس میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسی صفین کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن نے اور حضرت علی کے بیٹے نے حضرت اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل کے کیا کی تھی، صلح کی تھی۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت حسین نے صلح کی تھی؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت حسن اور حسین حضرت معاویہ سے سالانہ نذرانے لیا کرتے تھے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان آپس میں کیا کرے گا، صلح کرائے گا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں۔ تو آدھا رخ بیان کرنا اور باقی اتنا بڑا رخ کو کیا کر دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ قرآن میں ذکر کیے جو اہل یہود میں بھی تھے کہ بعض باتیں جو اپنے مطلب کی تھیں وہ بیان کر دیں، اور جو اپنے مطلب کی نہیں تھی ان کو کیا کر گیا، چھپا لیا۔ یؤمن ببعض ویکفر ببعض، اللہ کہتا ہے یہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کو بات بتانی تو پوری بتاؤ۔ تاریخ کے اندر اتنی ساری خوبیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں آتی۔ جو فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اٹھا تھا، اور جس فتنے نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور جس باغی جماعت نے پھر آگے چل کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس فتنے کو جڑ سے کیا کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اور امن و امان اور چین اور سکون کا وہ دور تھا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بیان میں کہ میں نے ایک یہودی سے پوچھا کہ تمہیں صحابہ میں یا مسلمانوں میں تمہیں سب سے برا کون سا آدمی لگتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ جواب دے گا کہ عمر سے ہمیں سب سے زیادہ بغض ہے، عمر سے ہمیں سب سے زیادہ نفرت ہے، کیونکہ اس نے بیت المقدس کو ہمارے سے لیا تھا واپس۔ تو فرمانے لگے میں نے جب اس کا جواب سنا تو میں حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمیں عمر سے بھی زیادہ جو نفرت اور بغض ہے وہ امیر معاویہ سے، کیونکہ عمر نے جو سلطنت قائم کی تھی عثمان کے دور کے آخر میں کسی طریقے سے ہم نے اس میں درار ڈال دی تھی۔ حضرت علی کے دور تک وہ درار برقرار رہی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتنوں کی سرکوبی میں لگے رہے۔ فتنوں کا ایک فتنہ ختم کرتے تھے، دوسرا فتنہ پیدا ہو جاتا تھا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا پیدا ہوتا تھا۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فتنوں کی سرکوبی میں لگے رہے اپنی خلافت کی زندگی میں۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت پھیلی لیکن اتنی زیادہ نہیں پھیلی۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، وہ جو فتنہ یہود نے پیدا کیا تھا، جس کی سرکوبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی، اور اس کا اختتام کس نے کیا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور تقریباً 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے نام پر ایک ہی حکومت قائم تھی، دوسرا کوئی وہ جو ہے نا اسلامی جو ہے نا سرزمین نہیں تھی۔ سارے مسلمان ایک ہی امیر کے ماتحت تھے، جن کے ماتحت حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے، اہل بیت کے دیگر حضرات بھی تھے۔ بات سمجھ رہی نا؟ اس لیے میرے دوستوں میں نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگویں رکھی ہیں کہ آج لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں
اپنے آپ کو حافظ بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم بھی کہلواتے ہیں بعض لوگ، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین و گستاخیاں کرتے ہیں اور تاریخی وہ روایت پیش کرتے ہیں، یا تو وہ روایت جھوٹی ہوتی ہے یا وہ روایت ہوتی کچھ ہے، سمجھایا کچھ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ممبر پہ معاویہ کو دیکھو تو اس کو قتل کر دو، جھوٹی روایت ہے، جھوٹے لوگوں کی لکھی ہوئی بات ہے، یہ کوئی سچی روایت ہے ہی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس معاویہ کو اپنے پاس بلائے، معاویہ آؤ اور یہ قرآن کی وحی ہوئی ہے اس کو لکھو، اے معاویہ فلاں بادشاہ کو خط لکھنا ہے تم لکھو، وہ پیارے آقا اس معاویہ کو قتل کا حکم دیں گے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ روایت جھوٹی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی معاویہ جا رہے تھے اپنے بیٹے یزید کو گود میں اٹھا کر، تو نبی نے دیکھ کے فرمایا کہ جہنمی نے جہنمی کو اٹھا رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے جمعے میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو بیٹا تھا یزید، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس یزید کی پیدائش حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی ہے۔ کس کے زمانے میں ہوئی ہے؟ حضرت عثمان کے۔ اس سے پہلے حضرت ابو عمر کا زمانہ، اس سے پہلے حضرت ابو بکر کا زمانہ، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یزید کا تو نام اور نشان بھی نہیں تھا، لیکن ظالم اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہیں گے اللہ معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے، تو اللہ معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے، اس میں کون سی بد دعا ہے؟ جی یہ تو ایک محاورہ ہوتا ہے، ہمارے اردو میں بھی ایسے بہت سارے محاورات استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ مٹی پاؤ تو کیا مطلب مٹی ڈالنا شروع کر دے آدمی، او ستیہ ناسی تو کیا مطلب آپ اس کو بد دعا دینا تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اور تیرا بیڑا غرق کیا کر رہا ہے؟ اولاد کو والدین کہہ دیتے ہیں، استاد شاگرد کو کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق کیا کر رہا ہے، تو کیا مطلب بیڑا غرق کی بد دعا کر رہا ہے؟ بھائی ایک محاورات ہیں، اور پھر اس واقعے کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال وہ جمعے میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر مفہوم صرف یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں صحابہ کے لیے دو اصول بیان فرمائے، یہ دو اصول بس آپ نے آج یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو سارے صحابہ سے اللہ راضی، سارے صحابہ اللہ سے راضی۔ دوسرا اللہ نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا، جنت پاک ہے تو صحابہ بھی سارے کے سارے پاک ہیں۔ اب کوئی بھی تاریخی روایت ان دو اصولوں کے مطابق ہے تو وہ ہمارے نزدیک معتبر ہوگی، اور جو تاریخی روایت ان دو اصولوں کے خلاف ہوگی وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوتی۔ اب یہ تقسیم تیری ہے، مکھی شہد کی بھی ہوتی ہے اور مکھی عام بھی ہوتی ہے۔ اب شہد کی مکھی ہمیشہ اچھی چیز پر بیٹھتی ہے اور عام مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اب تیرا مسئلہ ہے کہ تو کیا بننا چاہتا ہے، اچھا بن اچھوں میں آ جا، یا تو برا بن بروں میں چلا جا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا بغض رکھ کر کوئی نبی کی سفارش کی امید لگائے، یہ خام خیالی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھے؟ جن صحابہ نے نبی پر سب کچھ قربان کیا ہو۔ اور پھر یاد رکھنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی نہیں ہے، صرف صحابی نہیں ہے، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو صرف اور صرف کیا ہے؟ صحابہ ہیں، صرف صحابی ہیں، نبی کے خاندان سے یا نبی کی رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، دورہ تعلق ہے نبی کے ساتھ، نبی کے سالے بھی ہیں، برادر نسبتی، نبی کے ہم زلف بھی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ساڈو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن تھی، حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی جن کا نام ام سلمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلمہ کی ایک بہن تھی قریبۃ الصغریٰ، غالباً ان کا نام تھا، یا قریبۃ الصغریٰ ان کا نام تھا۔ وہ جو قریبۃ الصغریٰ تھی یا قریبۃ الصغریٰ، وہ یعنی نبی کی سالی تھیں، سگی سالی، اور ان کا نکاح جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جو امیر معاویہ اور نبی ایک ہی گھر کے سسرالی، سمجھنے بات نہیں آ رہی ہے، داماد ایک ہی گھر کے داماد، دونوں کا سسرال ایک، تو ہم زلف بھی اور برادر نسبتی یعنی سالے بھی، تو رشتہ داری بھی ہیں۔ پانچویں یا چھٹی پشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کے دادا اور حضرت امیر معاویہ کے دادا بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ جو خاندان پانچویں پشت نبی کا چلا آ رہا ہے وہی خاندان کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ رشتہ دار بھی ہیں نبی کے۔ اس نے ظالم تو ان کے خلاف باتیں کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو صحیح، تیرے سالے کے خلاف کوئی بولے تو کہتے ہیں جانے دو، یا میرا سالہ ٹھیک ہے، غلط بھی کیا تو سالہ تو میرا ہے نا، یا میرا ساڑو ہے تھوڑا خیال رکھ لو، یا میرا داماد ہے تھوڑا کیا رکھ لو۔ بھائی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور تو کچھ اور نہیں دیکھتا تو کم سے کم نبی کی رشتہ داری دیکھ لے، تو یہی دیکھ لے کہ نبی کے نواسوں نے ان سے نذرانے وصول کیے ہیں، اگر وہ اچھا نہیں تھا تو نبی کے نواسوں کے اوپر انگلی اڑی جائے گی کہ کیسے تھے کہ برے لوگوں سے نذرانے لیا کرتے تھے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی برے لوگوں سے ہم نذرانے قبول نہیں کرتے تو وہ کیسے قبول کریں گے؟ اور بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟
اس لیے میرے دوستو یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اور دوسرا یہاں پہ جو بیان فرمایا کہ مدینہ اور اس کے اطراف میں منافق ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ بعض منافق قسم کے لوگ، خاص کر رافضی صحابہ کرام کے دشمن، وہ اس آیت کے لگے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مدینے میں منافق تھے، پھر تشریح کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ انا للہ، اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو منافق نہیں کہا، کہا کہ تم میں کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ ان کے بارے میں تو قرآن کی آیات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جو منافق ہے اس کو ہم عذاب دیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو کیا عذاب ملا جی؟ علی کو کیا عذاب ملا جی؟ امیر معاویہ کو کیا عذاب ملا؟ بات ہے، عذاب تو منافقوں کو ملا تھا کہ ساری زندگی لوگ ان کو منافق کہتے رہے، اور اگر نہیں جانتے تو ان کو اس بات کا خوف موجود تھا کہ کسی بھی وقت ہماری منافقت سامنے آ سکتی ہے، ڈر اور خوف کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے۔ لہٰذا اس آیت سے منافقین جو ہیں وہ صحابہ کے درمیان تھے لیکن صحابہ نہیں تھے۔ تو اب صحابہ کو منافق کہنا، یہ ان دونوں آیتوں کو بالکل نہ سمجھی کی علامت ہے۔ اللہ صحابہ کے لیے جنت کے وعدے کر رہا ہے اور منافقین کے لیے سزا کی وعید سنا رہا ہے۔ اب آپ نے منہ سے کہا کہ صحابی جہنمی، نعوذ باللہ، جب صحابی ہے تو خود بخود کیا ہے؟ جنتی ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی تو وہ صحابی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سوچ کے تو بولو کیا کہہ رہے ہو؟ جو جہنم کا حقدار ہے وہ صحابی ہے ہی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ جہنم کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور منافقین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کو اپنی عقیدت کا محور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اللہ نے یہاں کہا کہ جو اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا وہ بھی کامیاب، اللہ اس سے راضی، وہ بھی جنت میں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ صحابہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، صحابہ کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ صحابہ کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و شفا عطا فرما، جملہ مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، مولا ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی فکر اور اس کی توفیق نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔